أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت کے بعد کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص اور مختصر ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمانداروں کو خطاب کرتے ہوئے خصوصی طور پر منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ فإنہ یأمر بالفحشاء ومن یتبع خطوات الشیطان، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، اس کی بات مانے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان کا سب سے پسندیدہ کام، پسندیدہ عمل، پسندیدہ گناہ جس کے اندر وہ انسانوں کو ملوث کرتا ہے، انہ یأمر بالفحشاء، یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، والمنکر، اور بے حیائی کے ساتھ ساتھ پھر باقی گناہ بھی ان سے کرواتا ہے۔ پہلے نمبر پہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، بے حیا بناتا ہے، اور جب انسان کے اندر بے حیائی آ جائے، حیا کا خاتمہ ہو جائے، تو اس صورت میں انسان سے جو کچھ مرضی کروا لیا جائے، بے حیا انسان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے شیطان کا سب سے پہلا وار یہی ہے کہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ حیا کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں پر حیا نہیں ہے، سمجھو ایمان بھی نہیں ہے۔ حیا اور ایمان آپس میں لازم ملزوم ہے، ان میں سے ایک جائے تو دوسرا ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان انسان کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے اور ہمہ قسم کے گناہ اس کے لیے آسان بنانے کے لیے سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ انسان کو بے حیائی کی دہلیز پہ لے کے آتا ہے۔ جب انسان میں حیا نہیں رہتی، فرمایا نبی علیہ السلام نے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے، حیا نہ رہے، پھر جو مرضی کرتا پھر۔ اب تیرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب تیرے سامنے کیوں آ ہی نہیں سکتی، اب تیرے سامنے وجہ شرمندگی آ ہی نہیں سکتی۔ اب اس انسان کے سامنے حلال حرام کا فرق نہیں رہتا، اس انسان کے سامنے چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں رہتا، اس انسان کے سامنے نیکی اور گناہ کا فرق نہیں رہتا۔ جب بندہ بے حیائی اپنے منہ کو مل لے تو عام دنیا دار طبقہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک بے حیا انسان ہے، اس لیے بے حیائی منہ کو ملی ہوئی ہے۔ اب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، باپ کے سامنے بک بک کرتا چلا جائے گا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بہنوں کے ساتھ نادیبا بدتمیزی کے انداز اختیار کرے گا، بڑوں چھوٹوں کا کوئی خیال نہیں ہوگا، تو دیکھنے والا کیا کہتا ہے، یہ بدتمیز آدمی ہے، بے حیا آدمی ہے، حیا نہیں ہے اس کے اندر۔ تو حیا ہی وہ چیز ہے، وہ قیمتی دولت ہے جس کے پائے جانے کی صورت میں انسان سے ہمہ قسم کی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے، اور جس کے عدم وجود کی صورت میں، فقدان کی صورت میں، اس بے حیا انسان سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی، اور کوئی بھی گناہ کا کام ایسا نہیں ہے جس سے بندہ بے خوف ہو جائے کہ یہ بندہ نہیں کرے گا، ہر گناہ کا اس سے امکان ہے۔ اس لیے شیطان انسان کو بے حیا بنا کے پھر اس کے بعد اپنے داؤ چلاتا ہے اور پھر اپنا مکمل پیروکار بناتا ہے۔
تو شریعت مطہرہ نے ہمیں حیادار رہنے کا حکم دیا. بے حیائی، فحاشی اور زنا سے ہمیں منع کیا ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اس زنا کے، بے حیائی کے، اور جو میں نے موضوع آپ کے سامنے پچھلے جمعے چلایا تھا، جنسی تشدد، جنسی بے راہ روی، یہ آخر کیوں عام ہوتی جا رہی ہے؟ جنس پرستی کیوں ہو رہی ہے؟ جنسی بے راہ روی کا مسلم معاشرہ کیوں شکار ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ چند ایک اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے بے حیائی کے، زنا کے اور جنسی تشدد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شیطان عورتوں کے پیچھے لگ کے عورتوں کو کہتا ہے کہ تم پابندیوں کے اندر ہو، تمہیں تو آزاد ہونا چاہیے، تم پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو گئی، تمہیں چادر و چار دیواری کا پابند بنا کے رکھ دیا گیا. حالانکہ تم بھی انسان ہو، تمہارے بھی جذبات ہیں، تمہاری بھی خواہشات ہیں. یہ مرد کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، جہاں چاہے وہیں چلا جاتا ہے، جس جگہ جناب آزاد گھومنا پھرنا چاہے گھوم پھر لیتا ہے، جہاں بیٹھنا چاہے بیٹھ لیتا ہے، جس سے تعلقات بنا لیتا ہے. عورتوں کے اوپر یہ پابندی کیوں کہ وہ گھر کی چار چادر دیوار کے اندر پابند رہیں، باہر نہ نکلیں، فلاں پابندی فلاں پابندی فلاں پابندی. مغربی لوگوں نے، مغربی تہذیب نے مسلمانوں کو ایسا آئینہ دکھایا کہ آج مسلم خواتین کو اس نے اس میدان میں لا کھڑا کیا ہے. کلمہ پڑھنے والی عورت مسلمانوں کے گھر میں یہ رہنے والی بہو بیٹی آج روڈوں پر ہے، چوکوں چوراہوں پر ہے اور جلسے کر رہی ہے، تحریکیں چلا رہی ہے، تحریک آزادی نسواں کے نام سے، کہ ہمیں بھی آزادی دی جائے، ہمارے بھی حقوق ہیں. اور در پردہ اگر دیکھا جائے، ان خواتین کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اگر دیکھے جائیں، ان کے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جو بینرز ہیں، ان کے اوپر تحریر اگر دیکھی جائے، تو اس تحریر سے، پلے کارڈ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس تحریک کو چلانے والے کون ہیں اور اس کے پیچھے ان کے مذموم مقاصد کیا ہیں. یہ تحریک آزادی نسواں کے اندر شریک ہونے والی خواتین کیا تحریر اٹھائی ہوئی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، صرف کھانے پکانے کی، کپڑے استری کرنے کی میری ذمہ داری ہے، میرا کام صرف بستر گرم کرنا رہ گیا ہے، فلاں فلاں. ایسے بےہودہ الفاظ اور بےہودہ نعرے اس تحریک آزادی نسواں کے اندر یہ جناب اٹھائی جانے والی تحریریں یہ اس بات کو بالکل واضح کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کا اس کے پیچھے مذموم مقصد کیا ہے. سوائے اس کے اور کوئی آزادی نہیں چاہیے. اس تحریک کے جو بانی ہیں، اس کو جو چلانے والے ہیں، ان کے ان مذموم مقاصد کے علاوہ اور کوئی مقاصد نہیں ہے کہ عورت کو باپ کی ہمہ قسم کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے، غیرت مند بھائی کی پابندیوں سے بہن کو آزاد ہونا چاہیے، اور عزت کے رکھوالے خامد کی پابندیوں سے بیوی کو آزاد ہونا چاہیے. ان تین ہستیوں سے آزادی کا نام تحریک آزادی نسواں ہے. نہ باپ روکنے والا ہو، نہ بھائی روکنے والا ہو، اور نہ ہی خامد روکنے والا ہو، اور نہ ہی وہ کسی طرح کا حکم چلانے والا ہو، پابند کرنے والا ہو. ان تین ہستیوں سے آزادی کا نام تحریک آزادی نسواں ہے. اس تحریک میں کھڑے ہونے والی وہ کیا سبق دے رہی ہے، کیا اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کوئی غیرت مند باپ مجھے نہیں روک سکتا کہ کسی سے ناجائز تعلقات استوار نہیں کرنے، میرا جسم میری مرضی. غیرت مند بھائی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے منع کر سکے، فلاں کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے، فلاں کے ساتھ تیرے مراسم کیوں ہیں، فلاں کے نمبر تیرے موبائل میں کیوں ہیں، فلاں کے ساتھ تیری چیٹ کیوں ہے، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تیرا کیوں ہے. بھائی کے اندر یہ جسارت اور ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو منع کر سکے. اسی طرح خامد کو بھی اس بات سے لا تعلق کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تو کون ہوتا ہے بیوی کو روکنے والا. ٹھیک ہے، ماں باپ نے نکاح کر دیا ہے، اب میرے بھی تو جذبات ہیں. اگر تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اندر کی بے غیرتی کی وجہ سے، بے حمیتی کی وجہ سے اگر تو اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی حق حاصل ہے.
میں بھی اپنی پسندیدہ ہستی کے ساتھ ٹائم گزاروں، میں بھی اپنی چاہتیں پوری کروں، میں بھی اپنے جذبات پورے کروں۔ ان تین ہستیوں سے جو ذمہ دار ہستیاں ہیں، ان سے آزادی کا نام تحریک آزادی نسواں ہے۔ اور پھر یہ تحریک چلانے والی اور ان کے قانون پر عمل کرنے والے، ان کے جذبات کو سراہنے والی خواتین، اللہ کی قسم مجھے ایک گھر دکھا دے جو ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے تحریک آزادی نسواں کو چلانے والے کے قوانین اور جذبات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا گھر آباد کیا ہوا، اپنے گھر ویران ہوئے ہیں۔ ماں باپ کے ماتھے پر بے غیرتی اور بے حمیتی کا داغ دھبا لگنے کے سوا، گھر اجڑنے کے سوا، اپنے بچوں سے آزاد ہونے کے سوا اور دوسروں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے سوا اس تحریک نے اور دیا کیا ہے؟ آج مسلم خواتین ان کے نعروں سے متاثر ہو کر اپنے باپ سے، بھائی سے اور خامن سے آزادی چاہتی ہیں، باہر نکلنا چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا حق دیا جائے۔ ہم بھی کارخانوں اور فیکٹریوں کے اندر نکلنا چاہتی ہیں، دکانوں پر آنا چاہتی ہیں۔ او مائی، اپنی حیثیت کو پہچان، رب نے تجھے کتنا مقام دیا ہے۔ تو کن لوگوں کے نعروں سے متاثر ہے؟ جس مغربی تہذیب کی انگلی کے اشاروں پر تو چل کر اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے باہر روڈوں پر کھڑی ہے۔ اللہ کی قسم، اس امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک کے اندر رہنے والی خواتین سے ذرا پوچھ کے دیکھیں، جو آزادی تم یہاں لانچ کرنا چاہتی ہو، یہ آزادی تمہیں تو حاصل ہے، آخر اس آزادی نے تمہیں کیا سکھ دیا ہے، کیا چین دیا ہے، کیا سکھ دیا ہے؟ نکاح سے آزاد کیا ہے، مقدس تعلق اور رشتے سے آزاد کیا ہے، اسلام کے بہترین خاندانی نظام سے آزاد کیا ہے۔ جوانی ہے، مستانی ہے، چہرے پہ خوبصورتی ہے، رنگت اچھی ہے، جسم خوبصورت ہے، جلد ٹائٹ ہے، رنگ رلیاں منا رہے ہیں، لوگ بڑے آ رہے ہیں، گندی مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، بے حیائی جناب پروان چڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی عمر ڈھلکتی ہے، جوانی زوال کی طرف آتی ہے، چہرے پر جھریاں آتی ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں وہ محبتوں کا اظہار کرنے والے؟ پھر کہاں جاتے ہیں حقوق نسواں کے نعرے لگانے والے؟ پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بے یار و مددگار ہوتی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی خامد نہیں ہے، کوئی سیلف ریسپیکٹ دینے والا نہیں ہے۔ وہ تو ٹشو کے طور پہ استعمال کرنے والے مرد تھے جنہوں نے جوانی کے اندر تمہیں جناب نچوڑ کے رکھ دیا، تمہیں نوچا، اپنی جناب جنسی بھڑکتی ہوئی شیطانی آگ کو بجھایا، اور آج تم ان کی ضرورت نہیں ہو، لہذا آج تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کینیڈا میں رہنے والا ایک دوست کہنے لگا کہ وہاں کی ایک عیسائی خاتون نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ تم تو بڑے عجیب لوگ ہو۔ کیسے؟ کہتی ہے کہ تمہاری خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں، تم کام کرتے ہو، کما کے لاتے ہو، خواتین کو ساری ضروریات گھر کے اندر پوری کر کے دیتے ہو، تمہاری بیویاں تو ملکہ والی زندگی گزار رہی ہیں، شاہی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس نے اپنی آزادی کے اوپر افسوس کیا اور پاکستان کے اندر رہنے والی مسلم خواتین کی عزت کو اس نے سراہا کہ کس قدر تم نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے اور چادر و چار دیواری کے اندر ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہو۔ حقیقت میں جن نقصانات سے مغربی تہذیب کے اندر رہنے والی خواتین آج آشنا ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں آزادی نسواں کی تحریک چلانے والے تمہارے اندر کون سی خرابیاں، کون سے نقصانات تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ جنسی بے راہ روی اور جنسی تشدد کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جو کھوکھلا اور منافقانہ نعرہ لگا کے اس کے پیچھے مذموم مقاصد پورے کیے گئے اور مسلم خواتین کو آزادی کے نام پہ بے حیائی کے راستے پر گامزن کر دیا گیا۔ اگلے نمبر پہ جنسی بے راہ روی اور جنسی تشدد کے اندر یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ وہ عورت جس کو اللہ نے چھپنے کی چیز، چھپانے کی چیز بنایا تھا، جتنا اس کو چھپانے کا حکم تھا اتنا ہی اس کو ظاہر کیا گیا۔ ذرائع ابلاغ نے اور میڈیا نے، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو،
ہر جگہ پر عورت کو ایسا عام کیا گیا، ہر کاروباری طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اپنی کوئی چیز بیچنی ہے تو اس میں عورت جتنی برہنہ کر کے، جتنی پرکشش بنا کے اس کی تصویر کو علیحدہ کریں گے، اشتہار کے اندر اس کو جتنا علیحدہ کریں گے، مشہوری کے اندر جس قدر خواتین کو علیحدہ کر سکتے ہیں، ہماری چیز اتنی ہی زیادہ بکے گی۔ ہر ایک چیز کے اوپر عورت کی تصویر، اور پھر وہ بھی قابل اعتراض حالت کی تصویریں، غلط تصویریں، نیم عریاں لباس کے اندر عورت کو اس قدر برہنہ کیا گیا اور اس کو جناب بازار کی چیز بنا کے پیش کیا گیا کہ اب ماچس ہو، بلیڈ ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہو، اس کی مشہوری کے لیے بھی پیچھے عورت کی تصویر موجود ہے۔ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ذہنوں سے معصومیت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور رگ و ریشے کے اندر اس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے جس کو اسلام نے چھپانے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے خواتین کے اندر جنسی تشدد اور بے رحمی کے حوالے سے۔ اسی طرح خواتین آزادی کے نام پر جاب کرنا، نوکری کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں، یہ بھی محترم بھائیوں جنسی تشدد، زنا کے عام ہونے کے اندر ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ کما کر عورت کو کھلائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، کس وجہ سے؟ بما انفقوا، اس وجہ سے کہ یہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کے اپنے خامند کو پالے یا بچوں کو پالے، الا ماشاءاللہ سوائے ان مجبوری کی صورتوں کے جس میں خامند سے کمانے کی کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ عورت گھر کی چادروں چار دیواری کی زینت ہے۔ یہ جو جاب کے نام پہ، نوکری کے نام پہ باہر نکلتی ہیں، پھر دفتروں کے اندر، اداروں کے اندر مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، ادارے کے سربراہوں کے ساتھ تنہائی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اختلاط ہوتا ہے، یہاں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور پھر ایسے درندے ان خواتین کی گھریلو مجبوریاں سمجھ کر، معاشی تنگ دستی ان کی دیکھتے ہوئے ان کو پھر آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ مشکل اوقات میں ان کو غلط پھر استعمال کیا جاتا ہے، پیسے کی لالچ دے کر ان کے ساتھ غلط مراسم قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ خواتین کی جو جاب ہے، نوکری ہے، جو غیر محفوظ، غیر معمول ہے، اس کے اندر بھی یہ سبب موجود ہے کہ یہ جنسی بہرہ روی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایسے ہی خواتین کا اکیلے سفر کرنا آج کو مسئلہ ہی نہیں رہا۔ خواتین اکیلے سفر کر رہی ہیں، اور اس اکیلے سفر کے اندر چاہے وہ اپنی گاڑی کے اندر ہوں، ڈرائیور ہے اور یہ خاتون ہے، بے آباد سنسان جگہوں سے گزر ہوتا ہے، تنہائی کے کئی موقع ملتے ہیں، اکیلے سفر کی وجہ سے شیطان اپنا وار کرتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ تنہائی اور خلوت نشینی جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا، اور آج حالات و واقعات ہمارے سامنے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ مالکن کی جناب آنکھ لگ گئی، اس کے ساتھ تعلقات استوار ہو گئے، پھر اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے خامد کو بھی اگر سائڈ پہ کرنا پڑا، قتل کرنا پڑا، مارنا پڑا، طلاق لینی پڑی، خلا لینا پڑا، اس کام کے لیے بھی وہ آمادہ ہے۔ محترم بھائیو، یہ اکیلا سفر چاہے اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہو، اپنی گاڑی میں ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، یہ بھی جنسی بے راہ روی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ بے حیائی کے میدان میں ایک تیر بہدف جو سبب ہے بہت تیزی سے اثر انداز ہو رہا ہے محترم بھائیو، وہ ہے نیم عریاں لباس۔ اسلام نے خاتون کو چھپانے کا حکم دیا، باہر نکلنا ہے تو مناسب کپڑوں کے اندر باپردہ ہو کے باہر نکلنے کا حکم دیا، لیکن خواتین نیم عریاں لباس پہن کے یا چست لباس پہن کے جو باہر نکلتی ہیں، اللہ کی قسم سوائے شر کے، سوائے بے حیائی کے، یہ خواتین واپس کچھ نہیں لاتی۔ یہ جو گھر سے نکلنے والی باریک لباس پہننے والی یا چست لباس پہننے والی خاتون ہے محترم بھائیو، جہاں سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ خیر نہیں پھیلا رہی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں
کہ جیسے درندوں کے سامنے گوشت رکھ دیا جائے اور درندے بھی بھوکے ہوں، اللہ کی قسم کوئی رحم نہیں کریں گے، جاندار بھی ان کے سامنے ہو نوچ کے کھا جائیں گے۔ ان کی بھوک مٹھانے کے لیے یہ ضرورت کی چیز ہے۔ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہے، اور پھر جب عورت اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے، خوشبوئیں لگی ہوئی ہوں، لباس پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہوں، تنگ لباس ہو، چست لباس ہو یا باریک لباس ہو، بے پردگی کی کیفیت ہے، جسم کی جس کے اندر نمائش ہے، زیورات ظاہر ہے جس کے اندر، اس کیفیت کے اندر جب مردوں کی آنکھوں کے سامنے یہ خاتون آئے گی، تو محترم بھائیوں ان مردوں کے اندر دل و دماغ کے اندر کوئی جنت سامنے نہیں آ جانی، کوئی نیکی کے جذبات پیدا نہیں ہونے۔ مرد بھوکے درندے اور بھیڑیوں کی طرح ہیں، ان کے سامنے جب اس انداز سے خواتین آئیں گی تو جو حشر گوشت کے ساتھ درندوں کے سامنے ہوتا ہے وہی حشر مردوں کے سامنے خواتین کو ہونے والا ہے۔ گینگ ریپ ہوتے ہیں، خواتین اغوا کر لی جاتی ہیں، اور پھر گینگ ریپ کے بعد انہیں جناب قتل کر دیا جاتا ہے، عبرتناک نشان بنایا جاتا ہے ان کو۔ یہ سارے معاملات اس وجہ سے سامنے آتے ہیں کہ اس کے اندر عورت شریعت کی خلاف ورزی کر کے باہر جو نکل رہی ہے، نکلنے کے جو آداب بتلائے تھے ان کو نظر انداز کر رہی ہے، نیم اریاں حالت کے اندر جو باہر نکل رہی ہے۔ محترم بھائیو یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلنا تھا۔ خشک گھاس بھی ہو اور اس کے ساتھ آگ بھی ہو، اور ہم کہیں کہ آگ کیوں لگ گئی ہے، اور آگ نے تو لگنا ہی ہے۔ پٹرول بھی ساتھ پڑا ہو، آگ بھی ساتھ ہو، ہم کہیں پٹرول کو آگ نہ لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مرد کے اندر یہ آگ موجود ہے، عورت کی یہ کیفیت خشک گھاس کی طرح ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ اس کو نہ جلائے، اس کو راکھ نہ کرے؟ اللہ نے فطرت بنائی ہے، پھر آداب دیے ہیں، حدود دی ہیں، ان حدود کے اندر جب تک نہیں رہیں گے اللہ کی قسم خطرات موجود ہیں، ضرر موجود ہے، نقصانات موجود ہیں۔ تو یہ نیم اریاں لباس یہ بھی جنسی تشدد اور جنسی بے راہ روی، زنا کے عام ہونے میں ایک بہت بڑا سبب ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگلے نمبر پہ مخلوط تعلیم۔ ہمارے تعلیمی ادارے وہ کوئی اسلامی رنگ کے اندر نہیں رنگے ہوئے، مکمل مغربی تہذیب کی یہاں عکاسی کی جاتی ہے، انہی کو ہر معاملے میں فالو کیا جاتا ہے۔ ان کے کھانے پینے کا انداز کیا ہے، بول چال کا انداز کیا ہے، ان کی جناب ترجیحات کیا ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر موسیقی کی کلاس لگ رہی ہے، ناچ گانے اور ڈانس ہو رہے ہیں، باقاعدہ تقریبات کے اندر ایسے شریک ہونے والے طلبہ اور طالبات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ایک ہی کلاس روم کے اندر لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ احتیاط کہاں تک ہے؟ صرف پرائمری مڈل تک، آگے جناب جیسے بڑے ہوتے جائیں یہ احتیاطیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جہاں خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہیں پہ مخلوط تعلیم کا سلسلہ۔ اور محترم بھائیو یہ جو مخلوط تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا ہے، یہیں سے دماغوں کی خرابی شروع ہوتی ہے، یہیں سے بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، یہیں سے غلط مراسم قائم ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے جی؟ 12 سال کا لڑکا، اس کو اپنی ٹیچر پسند آ گئی، بڑے فخر سے جناب سوشل میڈیا پہ ظاہر کیا جا رہا ہے جی 12 سال کے لڑکے نے، 14 سال کے لڑکے نے اپنی 25 سالہ 28 سالہ ٹیچر کے ساتھ لو میرج کر لی ہے، اس کے اوپر داد دی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اشش کر رہے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا، حیا کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا، اور اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے جی بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ جو لو میرج ہے، گھروں سے نکلنے کا سلسلہ ہے، یہ انہی غلط مراسم کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر مخلوط تعلیم کے نتیجے میں پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 لڑکیوں کے ساتھ ایک لڑکے کے مراسم، کوئی خیر کا تعلق نہیں ہے، خیر کا جذبہ موجود نہیں ہے، جتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہے کوئی حیا والی بات نہیں ہے، محض اپنی شیطانی ہوس
جنسی ہوس کو بجھانے کے لیے یہ سارے مراسم قائم ہیں۔ لڑکیاں کیا سمجھتی ہیں کہ شاید یہ میرے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد ہے اور پاکیزہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، یہ نکاح کا صرف جھانسا ہوتا ہے، صرف نکاح کی بات کی جاتی ہے۔ اس نکاح سے آنے سے پہلے جو کچھ کیا جاتا ہے یہ سارے کا سارا اسلامی نہیں بلکہ غیر اسلامی اور شیطانی حرکات ہیں۔ مخلوط تعلیم والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسی تعلیم سے اللہ کی قسم ان پڑھ رہنا بہتر ہے، جاہل رہنا بہتر ہے۔ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں اختلاط ہے مرد و زن کا، وہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی ہو یا پنجاب کالج ہو یا دیگر یونیورسٹیاں، ان کے حالات و واقعات سوشل میڈیا نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ کون سی بات ڈھکی چھپی رہ گئی ہے؟ کون سا نقصان ایسا ہے جو ان اداروں کے اندر مخلوط تعلیم کی وجہ سے نہیں ہوا اور ہمارے سامنے سوشل میڈیا نے نہ پہنچایا ہو؟ سارے انجام ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی والدین چشم پوشی کریں، چلو جی پڑھ جائے گی، ڈاکٹر بن جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر بننے سے پہلے جو کچھ ہو جانے والا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں حلفاً کہتا ہوں الا ماشاء اللہ لاکھوں کے اندر 2-4 کے سوا مخلوط تعلیم کے اندر پڑھنے والی یہ بچیاں زنا بالجبر سے یا زنا بالرضا سے محفوظ نہیں ہیں۔ جاؤ سروے کر کے دیکھ لو۔ الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جن کی گھریلو اچھی تعلیم و تربیت ہے، والدین کی کڑی نظر ہے، وگرنہ برقعوں کے اندر آنے والی گھروں سے یہ لڑکیاں یونیورسٹی کی دیوار کے اندر داخل ہوتے ہی وہ پردہ، وہ چادر، وہ حیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے، ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے، شکل پہچاننے میں نہیں آتی کہ وہی عزت مآب ہے جو گھر سے برقعے کے اندر، چادر کے اندر نکلی تھی، جس کو داڑھی والا باپ اپنی گاڑی کے اندر عزت و عصمت کے ساتھ اس یونیورسٹی کے دروازے تک لے کے آیا تھا۔ اللہ کی قسم پہچان نہیں ہو سکتی۔ مخلوط تعلیم کا یہ خطرناک نتیجہ ہے۔ خدا را ایسی تعلیم سے اپنی بچیوں کو جاہل رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جائز ذرائع موجود ہیں، ایسی یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں پر صرف خواتین کی تعلیم ہے، ایسی یونیورسٹیوں کو کیوں نہیں ترجیح دی جاتی؟ تو یہ مخلوط تعلیم یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے جنسی بے رحمی کا۔ اور اس کے بعد پورنوگرافی، یہ جو میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر فحش تصاویر اور پھر ان تک آسان رسائی، اللہ کی قسم اس نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کاروبار کرنے والوں نے دنیا کا سب سے بہترین کاروبار سمجھتے ہوئے اس کو اپنایا، ویب سائٹ بنائی۔ 42 لاکھ ویب سائٹ ایک سروے کے مطابق اس وقت کام کر رہی ہیں، اس سے بھی زیادہ، جن کا مقصد ہی صرف بے حیائی کو پھیلانا ہے۔ اور سروے کے مطابق، تحقیق کے مطابق 1 سیکنڈ کے اندر $30 لاکھ اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے اندر اس قدر بے حیائی اور بے غیرتی دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ پاکستان اس میدان کے اندر، اس معاملے کے اندر بے حیائی کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر بے حیائی دیکھنے والا سب سے پہلے نمبر پر ملک ہے۔ کہاں گیا ہمارا اسلام؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ اور اس میدان کے اندر حکمرانوں کی بھی اپنی جگہ ذمہ داری بنتی ہے۔ کیوں انہوں نے بے حیائی تک رسائی کو آسان کیا ہے؟ اس کو ایسی ویب سائٹ کو بند کیوں نہیں کیا؟ اور والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت مسلم کے ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں اور ہمارا پیسہ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ کتنے انداز سے ہم رب کے نافرمان اور باغی اور اسلام کے دشمن بن رہے ہیں، جہنم کو کس انداز سے ہم اپنے قریب کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، بے حیائی کے میدان کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال آج ایسا رگو ریشے کے اندر پہنچ چکا ہے۔ بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، ہر ایک کو اس انٹرنیٹ نے اور سوشل میڈیا نے اپنی زلفوں کا اسیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ کھانا بھول جاتا ہے، پانی بھول جاتا ہے، کھائے پیے بغیر کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن موبائل کے استعمال کے بغیر گزارا ہی نہیں۔
رات لیٹ نائٹ تک موبائل کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، صبح اٹھتے ہی فوراً موبائل کے اوپر ہاتھ اور فوراً اس کو دیکھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ نہ سونے کی دعا کا پتہ، نہ اٹھنے کی دعا کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ تلاوت کلام مجید کا پتہ، بس اٹھتے ہی موبائل کا استعمال، اور پھر وہ جائز استعمال نہیں، ناجائز استعمال۔ خاص طور پہ بچیاں اس میدان کے اندر بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے لائکس بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے وہ جناب ایک سے بڑھ کے ایک تصویر اپلوڈ کرے گی، اور پھر دیکھے گی کہ لوگوں کے کمنٹس کیا ہیں، لوگوں کا رد عمل کیا ہے، نئے نئے انداز بنا کے دکھائیں گی۔ اور محترم بھائیوں، اس انداز سے اگر پیسہ کمایا جا رہا ہے، شہرت کمائی جا رہی ہے، آخر یہ کب تک کام آئے گی؟ یہ کب تک کام آئے گی؟ یہ بے حیائی پھیلانے والی بچیاں اور ان کے والدین اللہ کی قسم ذمہ دار ہیں۔ اگر آج زندگی کا آخری دن ہے، موت کی گھڑیاں قریب ہیں، بے حیائی پھیلانے والے بے حیائی پھیلا کر قبر میں پہنچ جائیں گے۔ جب تک ان کی بے حیائی، ان کی بے پر تصاویر دیکھی جا رہی ہیں، اللہ کی قسم قبر گناہوں سے، جہنم کی آگ سے بھر رہی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ سوشل میڈیا تو ایسی بیماری ہے، کوئی بھی اس کے اوپر غلط کام کرے، صرف ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں لوگوں تک آپ کی بے حیائی ایسے منٹوں سیکنڈوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، راتوں رات اس کے جناب فالوورز کروڑوں کے اندر پہنچ گئے۔ کروڑوں کے اندر کیسے نہ پہنچے؟ آپ کا یہ کام اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را شیطان کے ہتھے چڑھ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اور والدین بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اس کے بعد بے حیائی کو پھیلانے کے میدان میں، زنا کو عام کرنے کے میدان میں نکاح کا مشکل بنا دیا جانا ہے۔ آج نکاح کی بات کی جائے تو حقیقت بات ہے، سر پکڑ کے بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نکاح کون سا نکاح؟ جس کے ادا کرتے ہوئے، جس کی نکاح کی تقریب میں اتنے لاکھ کا خرچہ، ولیمے کے اندر اتنے لاکھ کا خرچہ، لباس میں اتنے لاکھ کا خرچہ، جہیز کے اندر اتنا خرچہ، نکاح کا تصور آتے ہی والدین کی کمر جھک جاتی ہے، اٹھی ہوئی نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ میں نے بچیوں کا نکاح کرنا ہے، بیٹوں کو میں نے بیاہنا ہے، ان کو جناب ان کا نکاح کرنا ہے، اس حوالے سے ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ پھر حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں، بیٹوں کو گدوں کی طرح لگا دیا کام پہ، کماؤ بیٹا، آخر تمہاری شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ حلال کام، نکاح والا کام اس قدر مشکل ترین بنا دیا گیا، جبکہ یہ فطرت تھی، یہ فطرت تھی۔ جس طرح بھوک انسان کی فطرت ہے، روٹی نہ ملے بندہ پریشان ہوتا ہے، پانی انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے، نہ ملے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نکاح بھی اللہ کی قسم فطرت ہے، فطرت ہے نکاح۔ اگر نہیں کیا جائے گا، فطری اصولوں کو نہیں اپنایا جائے گا، پھر غیر فطری اصولوں کی طرف جانا یہ انسان کے لیے بے بسی اور مجبوری بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے جب نکاح کو مشکل بنایا گیا تو زنا اس کے مقابلے میں شیطان نے اتنا سستا کر دیا۔ 50 روپے میں، 100 روپے میں انسان اپنی حاجت پوری کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ کہتے ہیں جی دودھ مل رہا ہے، بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقصان تو ہوگا نا آخر میں، وہ تو دیکھا جائے گا۔ اب جو ضرورت ہے، جب حلال طریقے سے، جائز طریقے سے نہیں پورا کیا جا رہا، پھر یقیناً ناجائز طریقے اپنائے جائیں گے۔ تو یہ نکاح کو مشکل بنا دیا جانا اور زنا کو اس کے مقابلے میں شیطان کی طرف سے آسان بنا دیا جانا، یہ ایک ایسا سبب ہے جو انسان کو جنسی بے راہ روی کی طرف، جنسی تشدد کی طرف لے کے جاتا ہے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ پھر انسان نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون کون سی رکاوٹیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اپنے اور بیگانے کیا کہیں گے، نتائج کتنے خطرناک ہوگے۔ نہیں، اللہ کی قسم، بھوڑے بھیڑیوں کی طرح
بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس میدان کے اندر نوجوان اتر جاتا ہے، اور پھر اس حوالے سے جو والدین کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے شریعت کی طرف سے، اس کو بھی والدین نے دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری غفلت اور کوتاہیوں کی وجہ سے اگر آج ہماری اولاد بے راہ روی کا شکار ہے تو صرف اولاد مجرم نہیں، والدین بھی مجرم ہیں۔ جس طرح کھلانے پلانے کی فکر والدین کو گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی، اس سے کہیں زیادہ فکر اپنی اولاد کی حیا کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے والدین کو ہونی چاہیے، اور جائز راستے اپناتے ہوئے اس فریضے کو پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے۔ یہ چند اسباب تھے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جنسی بے راہ روی عام ہو رہی ہے، اور جنسی میدان کے اندر تشدد سے گریز نہیں کیا جاتا، زنا کثرت سے ہو رہا ہے۔ اگر ان اسباب کو ہم سمجھتے ہیں تو پھر ان کا سدباب کرنا ہے، اس کا راستہ روکنا ہے۔ راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں محترم بھائیوں، وہ نکاح ہے۔ نکاح، اس کو عام کیا جائے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں پسند آئے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ذمہ داروں کو کہا گیا تمہاری اولاد کے اندر، لونڈیوں اور غلاموں کے اندر جو بھی بے نکاح ہیں، نکاح کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، شریعت حکم دے رہی ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، مت ڈرو اس بات سے کہ ابھی ہمارے بچے کی نوکری نہیں لگی، ابھی جناب سونے کی چمک دمک ہم نے نہیں دیکھی، ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا۔ اور کن پیروں پر تم کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ کن پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ تم جن پیروں پر کھڑا ہونے کی انتظار کے اندر ہو، ان پیروں پر پتہ نہیں شاید کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں کھڑ سکتا، لیکن کسی اور پیر پہ چل کے، کسی اور پیروں پر چل کے یہ جہاں جا رہا ہے اس کی خطرناکی کو بھی تم نے سامنے رکھنا ہے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، پاس رہتے تھے، جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی چیز نہ تھی، کوئی میدان نہ تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کی جو استطاعت رکھتا ہے فرمایا شادی کرے۔ فإنہ اغض للبصر، یہ آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، وأحسن للفرج، شرمگاہ کی سب سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے اس سے، اور جس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم ضمانت دے دو اپنی زبان کے صحیح استعمال کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت شادی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی کی طاقت نہ رکھ سکے، کوئی شرعی رکاوٹیں ادھر موجود ہوں، فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر اپنے اوپر روزے کو لازم کرے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا، بے حیائی سے اس کو دور کرے گا، بے غیرتی سے، زنا سے یہ بندہ بچ جائے گا۔ آج ہمارے سامنے کیا رکاوٹیں ہیں؟ اس کام کو ہم عام کیوں نہیں کرتے؟ اس کو مذاق کیوں بنا لیا جاتا ہے؟ اس کو جناب تضحیک کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور بات کرنے والے عالم کو، مولوی صاحب کو کہتے ہیں جی اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی موضوع نہیں ملا تھا۔ اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں معاشرے کے اندر جس قدر اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات موجود ہیں، ہر جمعہ اس موضوع پر ہونا چاہیے، ہر بندے تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور بے حسی کو ختم کر کے ضمیر کو جگانا چاہیے، مردہ ضمیر کے اندر روح پیدا کرنی چاہیے۔ جب تک یہ چیز عام نہیں ہو جاتی، اس چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، اس ضرورت کو ان کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ بچیاں مجبور ہیں، بچے مجبور ہیں، والدین کیوں غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ آج ہم نے جو اپنے سامنے سٹیٹس بنائے ہوئے ہیں، معیار بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ان خود ساختہ معیاروں نے آج ہمیں بڑے بڑے نقصانات کو دیکھنے پر مجبور کیا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے اپنے سامنے جناب سٹیٹس قائم کیے ہوئے ہیں، معیار بنائے ہوئے ہیں۔ لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں کرنی جب تک لڑکا سرکاری ملازم نہ ہو، یا اتنی لاکھ اس کی انکم نہ ہو، یا اپنا گھر کوٹھی اور بنگلہ نہ ہو، فلاں ذات کا نہ ہو، یہ اس کے اندر خوبیاں نہ ہو۔
خوبیوں کی ایک لمبی فہرست، شرائط کی ایک لمبی فہرست ہر بندہ اپنے سامنے سجا کے بیٹھا ہے۔ اور محترم بھائیو، جب بھوک لگتی ہے نا، جب بھوک لگتی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بہترین قسم کا کھانا ہو، چرغے مرغے ہوں، روسٹ بروسٹ کھانے ہوں، من پسند کھانے انواع و اقسام کے سامنے پڑے ہوں۔ اگر میسر آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر میسر نہ آئے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذرا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ بھوک جو مٹانی ہے، سادہ گوشت کے ساتھ گزارا کر لو، گوشت نہیں مل رہا، مٹن کا بیف کا گوشت نہیں مل رہا، چکن کے ساتھ گزارا کر لو، چکن بھی نہیں مل رہی تو سبزی کے ساتھ کر لو گزارا، سبزی نہیں مل رہی دال کے ساتھ کر لو، اور سالن کچھ بھی نہیں ہے تو مرچوں کی چٹنی کے ساتھ، پانی نمکین پانی کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، گڑ کے ساتھ روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ پیٹ کی آگ ہی بجھانی ہے نا، حلال طریقے سے بجھانی ہے۔ یہی چیز ذرا وہاں بھی دیکھیں، اگر جو خواب دیکھے ہیں، معیار بنائے ہیں، وہ پورے نہیں اتر رہے، اس طرح کا رشتہ نہیں مل رہا، تو کیوں بے حیائی کی دہلیز پر اپنی اولاد کو لے کے جا رہے ہیں؟ ذرا کم کر لے لیول۔ اللہ نے کون سا پوچھنا ہے جی تمہاری بیٹی کا خامد اس کے اندر فلاں فلاں اوصاف تھے یا نہ تھے؟ اگر تھے تو جاؤ تم جنت کی فرنٹ سیٹ پر، اگر نہیں تھے تو پھر پیچھے ہٹو۔ اور دنیا کی عارضی زندگی، اللہ کی قسم، رب کے حکم پر لبیک کہنے والے بنو، اللہ ایسی خیر و برکت دکھائے گا بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ مجھے صحابیہ کا نام یاد نہیں آ رہا، نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا فلاں کے ساتھ اس کا نکاح کر لو۔ والدین نے چونکہ چنانچہ اگر مگر ظاہری سٹیٹس کو دیکھا، بچی نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا نبی علیہ السلام نے فلاں بندے کا نکاح کا پیغام بھیجا ہے، پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں۔ وہ بچی کہتی ہے اگر نبی علیہ السلام نے اس بندے کا انتخاب کیا ہے تو پھر سٹیٹس کو نہ دیکھو بلکہ نکاح کر دو۔ نکاح ہوا، وہ بچی کہتی ہے اللہ کی قسم اس معاشرے کے اندر میری ازدواجی زندگی کے اوپر رشک کیا جاتا تھا، زندگی ہے تو اس کی ہے۔ آؤ قرآن اور حدیث کے حکم پر عمل کرو، بے حیائی کو روکنے کے لیے، زنا کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کی اس ضرورت کو سمجھو، معیار ذرا کم کر دو۔ اور پھر یہ بھی خود ساختہ معیار ہے کہ جی ہماری بیٹی کی سوکن نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی تعداد اتنی بنائی ہے، اس کے مقابلے میں خواتین کی تعداد اتنی زیادہ بنائی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رب کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سوکنے برداشت نہیں کرتے، نہ سوکن جائز ہے، لہذا ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت پیدا کروں؟ اللہ نے مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد بنائی ہی اس لیے زیادہ ہے، اس لیے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ۔ نکاح کا جہاں حکم دیا، بات ہی پہلے نمبر پر دو کی ہے، دو دو سے کرو، تین تین نکاح کرو، چار چار کرو۔ آخری اضطراری مجبوری کی کیفیت بتلائی کہ اگر تم ان چار میں، تین میں، دو میں انصاف نہ کر سکو، اگر یہ خطرہ ہو عدم انصاف تمہاری آخرت کو تباہ کر دے گا، یہ اگر تمہیں خطرہ موجود ہے تو پھر کیا کرو؟ ایک کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ مجبوری کی کیفیت ہے، اور آج ہم اس کو پوری دنیا سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، زندگی کا مقصد سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ والدین کو اللہ کی قسم سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ خود سمجھیں گے پھر آگے اپنی اولاد کو بھی یہ سمجھا سکیں گے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ رب کی منشا ہے۔ خلقہ فقدر، رب نے پیدا بھی کیا پھر ایک حساب سے، تقدیر سے، اندازے سے پیدا کیا۔ رب کے اندازے غلط نہیں ہیں، اللہ نے بالکل صحیح اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تو رب کی منشا کو، اسلام کی فطرت کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا، اللہ کی قسم اس زنا کو، بے حیائی کو ہم نہیں روک سکتے، اور یہ بڑھتا ہوا بے حیائی کا سراب، اس کے اندر ہم خود شامل ہو رہے ہیں۔ باقی اس کے سدباب کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس حوالے سے پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ایسا بندہ نکاح کا پیغام دیتا ہے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، یعنی شرعی نقطہ نظر سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، دیندار ہے، با اخلاق ہے،
ازدواجی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا، پورا کرنے والا ہے، اگر شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے تمہیں با اعتماد بندہ نکاح کا پیغام دیتا ہے تو فرمایا تم نکاح کر دو۔ اگر نہیں کرو گے وَإِن لَّمْ تَكُن فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر روئے زمین پر بہت بڑا فساد، بد امنی یہ جناب پھیلنے والی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں بد امنی اور بے حیائی کی کیفیت ہے، اس میں ایک سبب یہ بھی موجود ہے کہ ایسا بندہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے جس کا اخلاق پسند ہے، پھر باقی چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں انکار کر دیا جاتا ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے ہم خود ہلاکت کو اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ضرور انتخاب کرنا چاہیے جو اخلاق اور دین کے اعتبار سے آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انصر المظلومين في أي مكان، اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔